معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی بیان کرنی چاہیے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے نبی، آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے کہ روزے داروں کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا فضیلت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نکات پر تذکرہ کریں گے ہم۔ دیکھیے، رمضان مبارک کا اب آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان مبارک کا استقبال کیجئے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، گنے چنے دن بچ گئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امام ابن رجب کہتے تھے کہ جب رمضان مبارک کا آخری ایام یا آخری عشرہ یا آخری پڑاؤ پہ ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے جانتے تھے؟ عبادات میں اور زیادہ دل لگاتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جتنا دن کم باقی رہ گیا ہے اتنا مسجد سے ہم دور ہو رہے ہیں اور بازار کی رونق بن رہے ہیں۔ دیکھیے تراویح کا کیا حال ہے، پہلے ایک دم مسجدیں فل ہو جاتی تھی، ابھی 2 صف 3 صف کے لیے آدمی کھوجنا پڑتا کہ آؤ جی یہاں لگو، آؤ جی یہاں لگو۔ یہ حال ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اور زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کا تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا جب آخری عشرہ آتا تھا؟ حدیث سنیے اور عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کان لا یجتہد فی عشر الاواخر، اللہ یجتہد غیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں، کون سا؟ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے عبادت کے لیے، اتنا سال کے کسی اور عشرے میں، کسی اور دن میں نہیں محنت کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عبادت کے لیے آپ کا حال یہ تھا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اللہ اکبر، تہبند کو کس لیتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات جاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود نہیں جاگتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پوری فیملی کو، اپنے پورے پریوار کو بھی جگاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ اتنے لمبے قیام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیر آپ کا پھول جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ کس لیے؟ کہا عائشہ کان عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اس عشرے میں تہبند کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، عبادت کے لیے محنت کرتے تھے، اور خود نہیں جاگتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ ایک نقطہ یہ ملا آپ کو بتا دیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ نقطہ یہ ہے کہ نیکی جب بھی کرے کوئی تو اکیلے نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص کر کے اس عشرے میں پورا فیملی کے ساتھ کریں، خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، قرآن ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کا بیٹا آ کر کے اپنے باپ کا گٹر یوں پکڑے گا، ابا کہاں جا رہے ہو تم؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ جنت چلے جاؤ تم اس کو جنت میں داخل کر دو، پیچھے سے آئے گا، اللہ انصاف ہے تیرا، آج انصاف کا دن ہے، آج نا انصافی نہیں ہے،
آج کیا معاملہ ہے کہ ابا جنت میں جا رہا ہے، بیٹا جہنم میں جا رہا ہے؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے ابا تو بڑا اچھا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، ابا روزہ رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب نماز کے لیے جاتا تھا تو ابا نے بیٹے کو کبھی نہیں کہا کہ نہیں تم بھی چلو نماز کے لیے۔ ہیں آج اتنے لوگ، آج تو رمضانی مسلمان ہیں جی، معاف کیجئے گا مجھے جو لوگ چھوڑ گئے، تو بعد آئے گی اگلے جمعہ کو انشاءاللہ کہ ربانی بنو۔ ایک مہینے کا مسلمان کیا بنتے ہو؟ اگر ایسے ہی مسلمان بن جاؤ جیسے رمضان میں تھا، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سر بلندی عطا کرے۔ خدا کو بھول گئے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ سمجھ گئے؟ رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو۔ اللہ صرف ایک مہینہ نہیں، اللہ 12 مہینہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ ایک مہینے کا حساب ہم سے نہیں لے گا، 12 مہینے کا حساب ہم سے لے گا کہ نہیں لے گا؟ خالی ایک مہینے کا نہیں، تو ایک مہینے جیسے مسلمان بنتے ہیں، ایک مہینہ تو یوں دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیے گا آئیڈیل بک اسٹور کے بغل میں پوری ٹوپیاں لگا دی ایک مہینے کے مسلمان کے لیے کہ ایک ہی مہینہ ٹوپی پہنے مسلمان۔ کیا معاملہ بھائی؟ مسجد جب آیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب مسجد میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کر کے آؤ، ٹوپی لگا کر کے آیا کرو، یہ سب زینت ہے، زینت ہے۔ ایک مہینے کا مسلمان بنو، ایک مہینے کا کتنے لوگ ٹوپی لگا کے گھومے گا، کچھ لوگ تو عربی رومال کو لے کے گھومے گا، 11 مہینہ غائب۔ ربانی نہیں بننا ہے، رمضانی مسلمان بنو، رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں اب یقین ہو گیا کہ میرا آخری سانس چل رہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اب خود نماز پڑھنے آئیں، اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، اپنے بال بچوں کو بھی کہیں کہ نہیں چلو مسجد کے اندر۔ ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 10 سال کا زیادہ عمر کا ہو جاوے تو باپ کیا کرے؟ اپنے باپ کو مارے، باپ اپنے بچے کو مارے، ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ نہیں جا رہے ہو، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، گارجین کے اوپر پوچھے۔ تو خود بھی جاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ کیوں؟ یہ جو عشرہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، مت گوائیے۔ آج 23ویں رات ہے شب قدر کی، آج 23ویں رات ہے، مت گوائیے۔ ہم سوئے رہتے ہیں آرام سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ محروم، بدنصیب ہے وہ آدمی، بدنصیب ہے جو سو جاتا ہے۔ ایک دین کی عبادت، اللہ اکبر، یہ اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے، امت محمدیہ کے لیے ایک دین کی عبادت جانتے ہیں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، 83 سال 84 سال کی مہینے سے بہتر ایک دن کی عبادت ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے نا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایج جو ہے نا، ایج عمر، آدمی 60 سے 70 سال ہی تک جیے گا، الا ہے کہ کوئی پار ہو جائے۔ پہلے لوگ زیادہ جیتے تھے، ان کا اعمال کیا تھا، ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھی، لیکن ہمیں اسی ایج کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال رکھ دیا ہے جو آدمی ایک دن کرے گا تو پوری زندگی کا ثواب ملے گا۔ جیسے یہی شب قدر ہے، آدمی ایک دن اللہ کی عبادت کرے گا، شب قدر میں جاگے گا، تاک راتوں میں جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کرے گا، تو ایک رات کی عبادت کتنا ہے دیکھ رہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ کیوں گنوائیں ہم؟ کیوں نہ تلاش کریں؟ کیوں نہ ہم اور آپ تلاش کریں شب قدر؟ کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں؟ تو آج 23 رات ہے، آپ خود بھی جاگیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں، عبادت کریں اور اللہ کا ذکر و اذکار کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے میرے بھائیو؟ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی اس کا مقصد جانیں کہ کیا ہے اس کا مقصد؟ 14-15 گھنٹے یہ چلچلاتی دھوپ میں ہم اور آپ پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کچھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مقصد صرف ایک ہے، مقصد بس اسلام کی جتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ آدمی تقوی شعار بن جاوے، آدمی پرہیزگار ہو جائے، آدمی متقی بن جائے، بس اللہ کو یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، اور روزہ کا بھی مطلب یہی ہے، یہی مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये रोज़ा इससे पहले लोगों के ऊपर भी फ़र्ज़ कर दिया था। इससे एक आसानी हो गई, आसानी ये हो गई कि ये ख़ास हम ही लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इससे पहले लोगों के ऊपर भी था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, हकीकी डर तुम्हारे अंदर आ जाए, खौफ खुदा पैदा हो जाए। इस्लाम की जितनी भी इबादतें हैं पूरा दीन याद रखिएगा इसी के इर्द गिर्द घूमता। आदमी अभी रमज़ान के बाद क्या करेगा? हज करने जाएगा। हज का मकसद ही यही है, व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। हज के बाद आदमी क्या करता है? हम दूसरा इस्लामी दो त्यौहार जो कुर्बानी मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाएंगे, उसका भी मकसद यही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह क्या देखता है? तक़वा देखता है। तो इस रोज़े का मकसद भी यही है कि आदमी हकीकी डर, हकीकी खौफ खुदा, तक़वा शिआर, मुत्तकी, परहेज़गार बन जाए। यही अल्लाह को मकसद है 14-15 घंटे हमको और आपको भूखे प्यासे रहने का। और रमज़ान में कैसे तक़वा आता है नहीं देखते? यही तक़वा 12 महीने आप अपने अंदर रखिए। रमज़ान के अंदर तक़वा ये आता है कि हमारा खुद हलाल खाना मौजूद है, पानी हलाल है, होंठ तक लेके जाते हैं, ज़बान मुंह में सब लेकर के जाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। अंदर प्यास से आदमी का लट्ठा फूट रहा है, बोल रहे कि नहीं लट्ठा आ गया है, ज़बानें सूख गई है, पानी मुंह में ले जा रहा है, वज़ू कर रहा है, नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? अरे अंदर कर लिए तो क्या मालूम, क्या जानता है आदमी, कौन क्या कहेगा? ये कौन मालूम है कि भाई हम कुल्ली कर रहे हैं कि अंदर लेके जा रहे? नहीं, रोज़ा टूट जाएगा और ऊपर वाला देखता है। यही तो तक़वा अल्लाह चाहता है कि गैर रमज़ान में हम हलाल चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, रमज़ान के अलावा क्या हराम को नहीं छोड़ सकते? हराम कमाई या हराम माल जो खा रहे हैं, रमज़ान में हलाल चीज़ों को तर्क कर दे रहे। ये तो ट्रेनिंग दे रहा है कि बीवी हलाल है, रमज़ान में नहीं मिल रहे रोज़े की हालत में, पानी हलाल है, नहीं पी रहे हैं, तो गैर रमज़ान में क्या हराम चीज़ों को हम नहीं तर्क कर सकते? ये तो ट्रेनिंग। यही तक़वा अल्लाह लेना चाहता है कि कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। यही हकीकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्न जबल को नसीहत करते हुए कहा था, हकीकी तक़वा इसे कहते। क्या तक़वा ये है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुआद इत्तक़िल्लाह हैसमा कुन्त। तक़वा ये है कि आदमी जहाँ भी रहे, जिस जगह भी रहे, बस कोई ना देखे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला देख रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, एक वाक़या का मैं तज़किरा करता हूँ, बताता हूँ। यह है कि कई बार मैंने कहा था अल्लाहु अकबर, यही तक़वा आनी चाहिए और अल्लाह को यही मकसद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर जा रहे थे, रास्ते में ऐसे ही एक रोज़ेदार का इम्तिहान लिया। आप सुने होंगे। रोज़ेदार से क्या कहा? अरे मक्का की चिलचिलाती धूप है, वहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा है, शिद्दत की धूप, गर्मी। एक रोज़ेदार एक शख्स से कहा, चरवाहा था वो, चरवाहे को बुला करके कहता है, इधर सुनो, आओ। ये लोग खाना खाने बैठे थे, कहा कि आइए आप आकर के खाइए खाना, आइए आप आकर के खाना खाइए। चरवाहे ने क्या कहा, मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह अकबर। इन लोगों को यकीन नहीं हुआ। कहा ये धूप, कड़क धूप, और ये चरवाहा बकरियों को लेकर के इधर हाँक रहा, उधर हाँक रहा, दौड़ रहा है, कह रहा है मैं रोज़े से हूँ, चलो थोड़ा सा इसका इम्तिहान लेते हैं। कहा सुनो, एक बकरी तुम अपना दे दो। सुने आप सब ने, यही तक़वा कहा, एक बकरी दे दो, जो कीमत है देने के लिए हम तैयार हैं, दे दीजिए आप बकरी को। कहा नहीं मालिक, ये हमारी बकरी नहीं है, ये हमारे मालिक का है। कहा मालिक को कह देना, यार जंगल है, ये रेगिस्तानी इलाका है, इधर रह रहा है, कोई भेड़िया आ गई खा लिया हो, कह देना मालिक को। कहा मालिक ठीक है, हम कह देंगे कि मालिक भेड़िया आकर के बकरी खा लिया। लेकिन अल्लाह अकबर, जवाब उसका क्या था? यही जवाब आप सुनेंगे कि मालिक तो मान लेगा मेरा बात, लेकिन मालिक का जो मालिक है अल्लाह कहाँ गया? फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, अल्लाह को मैं क्या कहूँगा? अल्लाह है ना,
یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں کہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مسجد میں آدمی کا تقویٰ آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی مسجد میں ہے، یہاں جھوٹ نہیں، یہاں غلط بات نہیں، مسجد کے باہر نکلتا ہے پھر وہی روش آ جاتا ہے۔ نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہے کوئی نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کے دن جانتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کی نیکیاں تو بہت ہوں گی، تہامہ پہاڑ کہا گیا، تہامہ پہاڑ کے برابر کیا ہوگی، نیکیاں لے کر کے آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا، اس کی نیکیوں کو پورا دھول کی طرح یوں ہواؤں میں بکھیر دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتائیے ہم کو، وہ کون لوگ ہوں گے ایسا جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، تہامہ پہاڑ ہوگا نیکیوں کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس کے نیکیوں کو ذرات میں بکھیر دے گا، ایک بھی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ وہ بتائیے اللہ کے نبی وہ کون ہے تاکہ میں جان لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ میری ہی امت کے ہوں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، وہ تمہارا بھائی ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو کیا ہوگا، جلوت میں بہت اچھا ہوگا، مسجد میں بہت اچھا ہوگا، لوگوں کے بھیڑ میں بہت اچھا ہوگا، لیکن تنہائی میں غلط کام کرے گا، تنہائی میں غلط کام کرے گا۔ یہ لوگ ہوں گے میرے بھائیو۔ ایسا ہے کہ تنہائی میں آدمی موبائل لے کر کے غلط کر رہا ہے، یا تنہائی میں اور کام کر رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ میں بہت اچھا، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کا جلوت کون دیکھ رہا ہے، خلوت، تنہائی میں کیا ہے۔ تو کہا یہ وہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں میں جب بھیڑ میں، مجمع میں، جلوت میں بہت اچھا ہوگا، لیکن خلوت میں جب تنہائی کا ہوگا تو حرام کام کرے گا، غلط کام کا ارتکاب کرے گا، گناہ کرے گا، معصیت کا کام کرے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً اس کی نیکیوں کو ذرات میں تبدیل کر دے گا، ایک بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، کچھ نہیں، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کی بھیڑ میں ہو، تنہائی کے روم میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس یہ آنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آنا چاہیے ہمارے اندر۔ اور اگر یہ مقصد پیدا نہیں ہو رہا ہمارے روزے کا تو اپنی جائزہ لیجئے اور اپنے روزہ پر غور و خوض کیجئے کہ کہیں خالی بھوکے پیاسے تو نہیں رہ رہے ہیں، ورنہ کتنے دکاندار ایسے ہیں جو ابھی بھی جھوٹ بول کر کے جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچ رہا ہے۔ نظر ثانی کیجئے اپنے روزہ پر، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے روزے کا مقصد یا روزے کا فائدہ۔ روزے کا فائدہ ہم کو یہ دیتا ہے میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن ہوگا، سختی کا عالم ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے، کوئی کسی۔ بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء کی زبان سے رب سلم سلم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، بڑے بڑے انبیاء کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غصہ ہے کہ آج سے زیادہ کبھی میرا رب اتنا غصہ نہیں ہوا تھا، آج میرا رب اتنا غصہ ہے میں اپنے رب کے سامنے جا کر کے منہ نہیں کھول سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں، ایسے موقع پر یہ جو روزہ رکھ رہے ہم اور آپ، اللہ اکبر، جہاں بڑے بڑے انبیاء کی زبانیں خاموش ہوں گی، روزہ دوڑ کر کے ہمارے لیے آئے گا۔ یہ فائدہ نہیں ہے، آئے گا اور کہے گا وَمَنَعْتَهُ بِالنَّهَارِ وَبِالشَّهْوَاتِ، پروردگارا یہ دن بھر میں نے اس کو بھوکے پیاسے رکھا تھا، شہوات سے روکے رکھا تھا، پروردگارا یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا اور ہمیں سفارش کر کے روزہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ فائدہ ہے روزہ کا۔ آج بڑا افسوس ہے میرے بھائیو، بہت افسوس ہے کہ لوگ تجارت کا بہانہ بنا کر کے، نہیں مارکیٹ جاتے ہیں، بڑی کھٹنا پڑتا ہے، تجارت کا بہانہ بنا کر کے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہا، ہوٹلوں میں پردہ لگ گیا ہے کہ نہیں کوئی نہ دیکھے۔ ارے بھائی، ہوٹل میں پردہ لگا دو گے، اوپر والا پردہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اس پردے سے کیسے غائب ہو جاؤ گے؟ لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو کر کے کھا لو گے پردہ میں، لیکن اوپر والا، یہی تو تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ لوگ بہانہ بنا رہا ہے کہ نہیں بہت بڑا دھوپ ہے، بہت لمبا دن ہے، نہیں سہ پاتے ہیں، نہیں رہ پاتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ ہم سے یہ قربانی لے رہا ہے کہ 12-13 گھنٹے تم بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ اگر ہم سے یہ بھی قربانی لے گا کہ جان دے دو، تو اللہ کی قسم ہم لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔
समझ गए? कितने रोज़ा खोर ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख रहा है। ये मुकाम है, ये कमाल है रोज़ा का कि जहाँ सबकी हालत ख़राब रहेगी वहाँ रोज़ा आकर के हमें सिफारिश करके जन्नत ले करके जाएगा। भूल गए? कम है ये चीज़ मेरे भाइयों, आप सब जान रहे हैं, वो वाक़या नहीं बताएंगे, टाइम हो गया ज़्यादा। उसके बाद देखिए रोज़ा का एक मकसद और क्या है, रोज़ा का एक फ़ायदा, रोज़ा हमारी गुनाहों को माफ़ करता है। ये जानिए और मत छोड़िए, रोज़ा मत छोड़िए। जो छोड़ रहे हैं वो तौबा कीजिए और आज से रोज़ा रखिए। रोज़ा हमारी गुनाहों को माफ़ करता है। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये रोज़े का कमाल है कि आदमी का जो साबिक़ा गुनाह, पिछली जितनी भी गुनाह किया उसने, छोटे छोटे गुनाह को अगर कोई शख्स रोज़ा को ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ रखता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले तमाम छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये रोज़े का कमाल है मेरे भाई, ये कमाल है रोज़े का। हम इतना रोज़ा रख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स एक रोज़ा, सिर्फ एक रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है, अल्लाह के लिए रखता है, सिर्फ एक रोज़ा, अल्लाह अकबर। ये मुकाम है, ये कमाल है रोज़े का कि अगर एक रोज़ा कोई अल्लाह के लिए रखता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत तक दूर कर देता है। अल्लाह अकबर, ये कमाल है मेरे भाइयों रोज़े। कहाँ पर्दे के अंदर खा रहे हो? रब देख रहा है, डरो उस रब से, कहाँ पर्दे लबे खा रहे हो मेरे भाई। ये रोज़ा का मुकाम है। रोज़ा ढाल है मेरे भाइयों, ढाल है किस चीज़ का? जहन्नम से नजात दिलाने का और गुनाहों से बचने का भी रोज़ा ढाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सौम जुन्नह, रोज़ा ढाल है। आदमी बचता है, कुछ गलत काम करता है, लेकिन फिर भी आदमी एहतियात करता है कि नहीं भाई मैं रोज़े से हूँ, अभी गाली गलोच नहीं करूँ। ये ढाल है मेरे भाई। रोज़ा का फ़ायदा ये है मेरे भाइयों कि इसका अज्र बेहिसाब है। ये फ़ायदा अज्र बेहिसाब है। 3 आमाल याद रखिए, 3 अमल ऐसा है जिसका अज्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेहिसाब रखा है, कोई नहीं जानता। उनमें से एक रोज़ा है। 3 अमल ऐसा है। एक क्या है? रोज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह कहता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा बंदा खास मेरे लिए रखता है, मैं उसका बदला दूंगा। और रब्बे ज़ुल जलाल अरहमुर राहिमीन जब बदला देने पे आवे तो नहीं सोच सकते अल्लाह कितना बदला देगा। एक रोज़ा है। दूसरा क्या है? आदमी पर जब मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, सब्र करता है तो कुरान क्या कहता है? इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कोई हिसाब नहीं है। आदमी जब सब्र करता है तो अल्लाह उसका कितना अज्र देता है। तीसरा अमल ये है कि नहीं भाई, हमें अल्लाह के लिए कते ताल्लुक़ नहीं रखना है, बातचीत बंद नहीं करना है। कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाइयों, ईद आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है, ज़िंदगी कम है मेरे भाइयों, क्यों टेंशन रखे हैं? जिसके दिल में कुदूरत है, कीना है, कपट है, ख़त्म कर दें, माफ़ कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी है। फमन आफ़ा व अस्लहा फलहु अज्रुहु इलल्लाह। अगर कोई अपने भाई को माफ़ कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका अज्र भी बेहिसाब रखा है। मेरे भाइयों, ये 3 अमल ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत देता है। तो ये रोज़े का एक फ़ायदा ये है कि इसका अज्र की कोई गिनती नहीं है। कहाँ घुसे जा रहे हो पर्दे के अंदर? आओ रोज़ा रखो। चौथी चीज़ मेरे भाई एक नुकात है, रोज़ा ये है, रोज़ेदारों के लिए 2 खुशियाँ हैं। अल्लाह अकबर, 2 खुशियाँ। एक अफ्तार के वक़्त एक खुशी मिलती है। ठीक कहते हैं, जब सामने देखते हैं रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है और 14-15 घंटे की प्यास लगी हुई है, दिल बहुत मचलता है कि ओह। और जब पीते हैं तो सही कहता है, बड़ी खुशी मिलती है ना जब खाता है आदमी। 2 खुशी मिलता है, एक अफ्तार के वक़्त और एक जानते हैं, ये रोज़ेदार को खुशी मिलती है, और एक क़यामत के दिन रोज़ेदार कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? क़यामत के दिन रोज़ेदार जब देखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ अपने रोज़ों का अज्र जब देखेगा, नेकी देखेगा, सवाब देखेगा, अज्र देखेगा, तो रोज़ेदार तमन्ना करेगा, काश, खुशी में तमन्ना करेगा, काश मैं दुनिया के अंदर और रोज़ा रखा होता। अल्लाह, ये अज्र है रोज़ेदार को, बेहिसाब देता है। कहाँ पर्दे के पीछे घुसे जा रहे हो? रोज़ा रखो, बड़ी फ़ायदा है इसका।
آخری بات بتاتے ہیں، وقت کم پڑ رہا، باتیں بہت ہیں، آخری بات یہ روزے دار کا ایک فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، اس پہ آپ عمل کیجئے اور لے کر کے جائیے یہ چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی تو ہے ہی ہے کہ ہم اور آپ کسی کا منہ سے ابھی نکلے گا کیا، بدبو تو ہمیں بدبو لگتا ہے، لیکن رب کو اس روزے دار کی بدبو نہیں، مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزے دار کا یہ فائدہ ہے میرے بھائی، فائدہ ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابہ لا شک فیہن، 3 لوگ ایسے ہیں جس کی دعاؤں میں قبول ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت الصائم، ایک روزے دار کی دعا، دعوت الوالد، والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے، دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ تو ان میں سے ایک دعوت الصائم ہے، روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش والا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو پردے کے پیچھے، روزہ رکھو اور دعا کرو میرے بھائیوں۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، 2 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، یہ تاک راتیں چل رہی آج 23 رات ہے، جاگیں جاگے، میں تو کہتا ہوں 10 رات جاگیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، پائیے جنت کا حرص۔ اگر آپ کو کہا جائے گا پیسے کے معاملے میں کہ آپ کو 10,000 دیں گے، 10 رات جاگیے، تو آدمی دوا کھا کھا کر کے جاگے گا کہ 10,000 ملے گا۔ میرے بھائیو 10,000 نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت دے رہا ہے، جاگیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ فرشتے اترتے ہیں باقاعدہ آج کی رات، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ جاگیے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ ایک گھڑی اللہ نے ہم کو ایسا دیا ہے، ایک تو روزے کی حالت میں ہے، روزے دار ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے، یہ آج کی رات ہم کو ملے گا، آخری وقت آتا ہے، بقیہ 11 مہینے تو ہم دور رہتے، شاید کوئی اٹھتا ہو، نہ اٹھتا ہو تہجد کے لیے، لیکن ابھی جب ہم اور آپ سب اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، تو ایسا کیجئے سحری سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، اور اٹھ کر کے کیا کیجئے، بھیا اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ، مانگو اللہ سے، روزے دار کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے، قبول کرے گا۔ اٹھیے آپ افطار سحری سے پہلے اور وضو بنائیے، اور وضو بنا کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر کے اللہ اعلان کرتا ہے کوئی بندہ، ہے کوئی پریشان بندہ، ہے کوئی مظلوم بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا، جو مجھ سے مانگے گا، میں اسے دوں گا، میں اسے عطا کروں گا، میں اسے دوں گا۔ ہے کوئی کا مانگنے والا، سوال کرنے والا، اللہ اکبر۔ کب؟ رات کے آخری پہر، جب ہم اور آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بقیہ دن نہیں اٹھتے ہیں، ابھی ہر دن اٹھتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھ کر کے اللہ سے مانگیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے خود آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھے مانگ لو۔ تو میرے بھائیوں، روزے داروں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ دعا بھی ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ مانگو، کہاں جا رہے ہو، پروردگارہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رب سے مانگ کے تو دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہے روزوں کا۔ کیا چیز؟ کہ اگر کوئی روزے دار اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کہاں پردے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کہاں کھا رہے ہو آڑ آڑ میں، کوئی نہ دیکھے، اوپر والا دیکھتا ہے، اوپر والا دیکھتا ہے۔ یہی تقویٰ آنا چاہیے، یہی دل میں خیال آنا چاہیے، اور یہ 1 مہینہ نہیں، 12 مہینہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو۔ لا تکونوا رمضانیہ کونوا ربانیہ۔ اللہ 1 مہینہ نہیں ہے، ہمارا رب 12 مہینہ ہے۔ ہم سے 1 مہینے کا حساب اللہ نہیں لے گا، 12 مہینے کا حساب لے گا۔ جیسے آج مسجدوں کے اندر آتے ہیں، کل بھی ویسے ہی اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، مت مسجدوں کو ویران کریں، ورنہ یہ مسجدیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے بھائی، روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ ہی ایام بچ گیا ہے، مسجدوں کو رونق بنائیں، شاپنگ وغیرہ کم کریں، بازاروں کی رونق ختم کریں۔ یہ دن پھر چلا جاوے گا، آنے والے دن ہم ملے یا نہ ملے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، روزہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم تماموں کے عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے روزوں کو، قیام اللیل، تراویح، سب عبادتوں کو قبول فرما۔
پروردگارہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما، آمین۔ جو بیمار حال ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔